پکچر وچ یو وانٹ ٹو سی ان فیوچر، فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھنا. یہ کامیاب زندگی کے لیے اتنا اہم ہے جتنا ہمارے لیے آکسیجن ہے. اگر کسی بندے کو یہی پتہ نہیں کہ میں نے کرنا کیا ہے تو وہ کیسے کامیاب ہو؟ یس سر. ایک بندے کو یہ معلوم نہیں ہے یار کہ اس نے اسلام آباد جانا ہے تو اسلام آباد پہنچ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام آباد میں نے جانا ہے تو وہ لاکھ کوششیں کرے اسلام آباد نہیں جا سکتا. تو وہ کولو کا بیل دیکھے آپ لوگوں نے، اس کی آنکھیں پہ پٹی باندھ کے نا اس سے وہ پانی نکال آتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. میں نے خود دیکھا نہیں، ویسے ویڈیو میں دیکھتے ہیں. نہیں دیکھے دیکھا ہوا ہے. یاد میں تو ہو گیا، دیکھا ہوا ہے. کچھ تو کرتے ہیں وہ، اس پہ پٹی باندھ کے وہ اس کو گھماتے ہیں کنویں کے ارد گرد، گھومتا رہتا ہے. وہ گھومتا رہتا ہے. وہ سمجھتے ہیں میں نے کتنا سفر کیے، حالانکہ وہ بیچارہ گھومتا گھومتا دیکھو پٹی کھول دیتے وہی ہوتے. تو جس بندے کا ویژن نہیں ہوتا وہ کولو کے بیل کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ گھومتا ہے اسی طرح وہ زندگی گزارتا ہے مر جاتا ہے. بس سمجھتا ہے میں نے کتنی زندگی گزاری، لیکن وہ اس کی زندگی ویسے ہوتی ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ بعض لوگ 25 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، اس کو دفنایا 70 سال کی عمر میں جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. گھر دفتر گھر دکان گھر فیکٹری، بس ختم. دن کو کھانا، رات کو سونا، بس یہی ہو. تو سب سے مین چیز یہ کہ آپ نے سب سے پہلے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم ویژن کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، ویژن پیسہ. کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، مطلب پیسہ کیا کمانا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ملازمت کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ آپ کا ایک رول ہے، اس کا ویژن ہے. ٹھیک ہے. بریڈ ونر جو آپ کا رول ہے کہ آپ کے اوپر نان نفقے کی ذمہ داری اپنی اور بچوں کی، اس کا ایک رول ہے. اس کا ویژن آپ کا کیا ہے کہ پیسہ ہونا چاہیے، ملازمت ہے. باقی آپ کے مختلف رولز ہے، ہر ایک کا الگ الگ ویژن بنانا ہے. آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے یہ ویژن بنانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے بیٹھا دیکھنا چاہتے ہیں. آپ اگر آپ کے والدین ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے والد کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں آج سے 5 سال بعد، 10 سال بعد. اگر آپ کے محلہ ہے تو آپ اپنے محلے کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال بعد، 10 سال. تو ہر رول کا آپ کا کیا ہونا چاہیے، ویژن الگ الگ ہونا چاہیے. اگر آپ ایک ہی ویژن بناؤ گے بریڈ ونر کا، پیسوں کا، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا نقصان ہوگا، میں پیچھے بات کر چکا ہوں کہ ایک ویژن میں تو آپ بہت ایکسیلنس پہ پہنچ جاؤ گے، کمال میں پہنچ جاؤ گے، لیکن آپ کے جو دوسرے ویژنز ہیں، دوسرے رولز ہیں، اس میں آپ ظلم پر ہوں گے. اللہ کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہوں گے، نمازیں قضا ہو رہی ہوگی، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی ہوگی، بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہوں گے، ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں ہو رہے. ایک بس آپ کا ویژن، اس میں آپ کمال تک پہنچ جاؤ گے، لیکن آپ کامیاب نہیں ہوں. ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک ویژن میں آپ کامیاب ہو، باقی ویژنز میں آپ سب زیرو پہ، تو پھر زیرو پہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو ویژن صرف پیسہ نہیں ہے. ویژن جب کہا جائے تو اس کا مطلب ہے جتنے آپ کے رولز ہیں، ہر رول کون کون سے آپ کی زندگی میں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہے، اللہ کے رسول کے حقوق ہے. بندوں میں پھر کون کون سے بندے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، ہمسایہ ہے، دوست ہے، بہن بھائی، ٹھیک ہے، بہن بھائی ہے، رشتہ دار ہے، ان سب کے حقوق. مثلا ایک آپ کا اپنے آپ سے تعلق ہے، سیلف، ذات. ٹھیک ہے. آپ کے اپنے اوپر آپ کے حقوق ہے. ان لنفسک علیک حق، حدیث ہے کہ آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق. ان لعینک علیک حق، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق. مطلب ذات کا کیا حق ہے کہ بھئی آپ نے اس کو کھانا دینا ہے، اس کو لباس دینا ہے، اس کو چھت مہیا کرنا ہے، اور اس کو آپ نے اتنا نہیں کھلانا کہ وہ پھول کے مر جائے. ورزش کرنی ہے، آپ نے اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے، اپنے دماغ کا خیال رکھنا ہے، اپنے دل کا خیال رکھنا ہے. یہ آپ کا ذات ہو، آپ کا اپنے آپ سے تعلق. ٹھیک ہے. پھر دوسرے آپ کا اپنوں سے تعلق، آپ کا اپنوں سے، اپنوں میں آپ کے والد، والدہ، بہن بھائی، رشتہ دار سب آ گئے. پھر آپ کا اپنے سے تعلق، جو اللہ ہے آپ کا، وہ آپ کا اپنا ہے نا، اللہ سے تعلق. پھر اللہ کے رسول سے تعلق، پھر اور لوگوں سے تعلق. یہ سب تعلقات کی قسمیں، اور اس سب کا اپنے الگ الگ ویژن بنا.
اور یہ ایک ویژن ہوتا ہے ہمارے خیالوں میں کہ یار میں بناؤں گا بس ٹھیک ہے نہیں آپ اس کو ڈاکیومنٹیشن کریں اس پہ لکھیں. ایک 20 روپے کی کاپی خریدیں, اس پہ آج جا کے لکھ لے بھائی بیٹا میں اپنے آپ کو مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں ایسا بیٹا ثابت ہوں کہ میرے والدین مجھ پر فخر کریں, ٹھیک ہے. اور سیلف ذات میں آپ لکھیں کہ میں اتنے کلومیٹر بھاگ سکتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد میں اتنے کلومیٹر بھاگ سکتا ہوں, اور میں اتنے ڈپس لگا سکتا ہوں, اتنے پش اپ کر سکتا ہوں, اتنے چائننگ بار میں اوپر نیچے ہو سکتا ہوں, اتنی سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں. مطلب پھر اسی طرح دماغ کا ویژن لکھے کہ بھئی میں چاہتا ہوں کہ آج سے 10 سال بعد میں نے کم از کم 100 کتابیں پڑھی ہو, کم از کم 100-50 جتنی, اور میں نے اتنے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہوں. دماغ کا الگ بنائیں. غرض ہر ایک کا آپ الگ الگ ویژن ڈاکومنٹس بنائیں. عمل ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کو چھوڑو, فی الحال آپ اس کو صرف بنائیں. اب جب آپ بناؤ گے نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, تو پھر جاؤ گے کیسے؟ یہ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ تو پتہ ہوگا نا کہ آپ نے کرنا کیا ہے. اب بہت سارے لوگ ان کے زندگی میں ایسی وقت گزر رہا ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس نے کرنا کیا. کم از کم آپ کے پاس ایک فائل تو ہوگی یار کہ میں نے یہ کرنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, دیکھو جب انسان کی موت کا کوئی بھروسہ نہیں, موت کبھی بھی آ سکتی. اب ہمارے ایک دوست ہے توفیل صاحب, ان کا میں نے آپ کو خواب بھی سنایا تھا پھر نور دعاؤں کے حوالے سے, یاد ہے؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ پر نور دعائی کتاب آپ نے کیوں نہیں لی. آپ کا زندگی کا اگر آپ کو معلوم نہیں ہوگا نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر کوئی اور آپ کو استعمال کر لے گا جو وہ چاہتا ہے اس کو کرنے کے لیے. بلڈ یور اون ڈریمز. اب اپنے خواب بنائیں, دیکھیں. ادروائز سم ون ایلس آئر یو ٹو اچیو دیئر ڈریمز. اگر آپ اپنے خواب نہیں دیکھو گے, اپنے ویژن نہیں بناؤ گے, تو کوئی اور آپ کو مزدور بنائے گا ان کے خواب پورا کرنے کی. آپ وہ مزدوری کر کے ان کے خواب پورا کر رہے ہیں. نہیں سمجھے؟ سمجھ رہے؟ تو ویژن بہت لازمی ہے, ٹھیک ہے. جتنا ویژن لازمی اس سے پھر آگے دوسری چیز جو لازمی ہے وہ پرپز آف ویژن ہے, کہ آپ جو چاہتے ہیں کرنا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں. ویژن تو ہو گیا واٹ ڈو یو وانٹ, آپ چاہتے کیا ہے, اور پرپز واٹ ڈو یو وانٹ, آپ کیوں چاہتے ہیں. وائی ڈو یو وانٹ ٹو اچیو دس, آپ کیوں چاہتے ہیں, اس کو حاصل کرنا کیوں چاہتے ہیں. فرض کے لیے آپ اسلام آباد جانا چاہتے ہیں, کوئی آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں آپ کیوں اسلام آباد جانا, تو یہ کیوں, اس کا یہ کیا ہے, پرپز, وجہ. تو اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے, وجہ کلیئر نہیں, تب بھی مسئلہ ہے. اب ہمارے استاد ہیں نا یمین صاحب, تو وہ کہہ رہے تھے, ایک نوجوان سے میری ڈسکشن ہوئی, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی, انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے. میں نے اسے کہا یار میں تو کتنے دنوں سے نصیحت کر رہا ہوں, ٹریننگ بھی بولتے نہیں آپ مجھے کوئی نصیحت. تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ بتائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, what do you want to do to achieve, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑی کمپنی کا CEO بننا چاہتا ہوں, چیف ایگزیکٹو آفیسر, یعنی سب سے بڑا آفیسر اس کمپنی کا میں بننا چاہتا ہوں. تو یہ کیا ہو گیا, وٹ, کیا کرنا چاہتے ہیں, CEO بننا چاہتے ہیں. جیسے فرض کریں ہم میں سے کوئی میں CSS کرنا چاہتا ہوں, میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں, کوئی بھی جواب XYZ. تو پھر تو میں نے اسے کہا آپ کیوں CEO بننا چاہتے ہیں. بولتے اس نے کہا مطلب سوچ میں پڑ گیا, اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس نے CEO کیوں بننا ہے. تو کہا کہ میں اس لیے CEO بننا چاہتا ہوں کہ میں اپنے I want advancement in my career, میں اپنے کیریئر میں ترقی کرنا چاہتا ہوں, اس وجہ سے. تو میرے استاد نے کہا why do you want, آپ کیوں ترقی کرنا چاہتے ہیں. وہ پھر ہر دفعہ جب میں سوال کرتا نا اس کا یہ وقفہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا, سوچنے میں وہ زیادہ ہو جاتا. پھر کہا کہ میں I want to
आई वांट सक्सेस, मैं सक्सेस चाहता हूँ, मैं कामयाबी चाहता हूँ कि मैं एक कामयाब आदमी बनूँ। तो फिर कहा कि व्हाई डू यू वांट सक्सेस, आप क्यों सक्सेस चाहते हैं, आप कामयाबी क्यों चाहते हैं? फिर कहा थोड़ा और ज़्यादा हो गया। कहा कि बस मैं खुश होना चाहता हूँ, हैप्पीनेस, आई वांट हैप्पीनेस। तो जब उसने ये कहा तो हमारे उस्ताद ने कहा देखो आप, अभी मैं आगे भी सवाल कर सकूँ आप क्यों खुश होना चाहते हैं, फिर आप यहाँ पे डिस्कशन रोक ले। अगर आप खुश होना चाहते हैं ना तो आपने ये इतना पूरा सर्कल क्यों बना है? भाई मैं CEO बनना चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तरक्की चाहता हूँ कैरियर में क्यों तरक्की चाहते हो? क्योंकि मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कामयाब क्यों होने चाहते हो? क्योंकि मैं खुश होना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्ट क्यों ना कि मैं खुश होना चाहता हूँ, इस वजह से मैं CEO बनना चाह रहा हूँ। आप इतना घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? तो जब वजह मालूम नहीं होती ना, फिर ये हाल होता है। हमारे उस्ताद ने उनको मिसाल दी कि अगर आप खुश होना चाहते हैं ना, आपने सारे काम खुश होने के लिए किए, वर्ष कर ले 20-25 साल गुजर गए और आप एक कंपनी के CEO बन गए, और आप गाड़ी में पीछे बैठे हुए, ड्राइवर गाड़ी चला रहे और आप जा रहे, ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रुकी, आपने सही 3-piece सूट पहना हुआ है और सही परफ्यूम वगैरह लगाया हुआ, AC में आप बैठे हुए, आप खुश हैं कि भाई 25 साल बाद मैं यहाँ इस मकान तक पहुँचा हूँ। और आपने यूँ देखा खिड़की से, मिरर से, वो एक बंदा है साइकिल पे, पट्टे पुराने कपड़े हैं, उसके साइकिल पे पूरा गंदा बाल है, लेकिन वो सीटी बजा रहा है। मुझे तो सीटी बजाना भी नहीं आता, खुश है। वो भाई सीटी बजा रहा है, और सीटी बजाते बजाते उसने आपको ऐसी खिड़की में देखा, आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, और जब आपने उसको देखा ना, उसने कहा ऐसा किया, तो फिर आपको क्या होगा? जलन हट जाएगी, बेड़ा गर्क हो जाएगा कि यार मैं 25 साल बाद यहाँ पहुंचा हूँ खुशी के लिए, ये बंदा साइकिल पे खुश है, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आप खुशी के लिए करना चाहते हैं, तो आपको वजह क्लियर होनी चाहिए यार कि क्यों आप ये करना चाहते हैं। अगर वजह क्लियर नहीं है तब भी विजन कोई काम करेगा, ठीक है। अब तीसरा सवाल ये होता है कि यार वजह हम कहाँ से लाएंगे ना, मतलब खुश होना भी एक वजह है। बाज़ कहते हैं कि भाई मैं पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं ऐशी करूँ, मैं शराब पीऊँ, शराब कबाब हूँ, वजह तो है ना उसके पास, विजन भी है पैसा कमाना और वजह भी है। अब कैसे पता चलेगा कि मेरा विजन ठीक है या नहीं और मेरी वजह ठीक है या नहीं? तो फिर हम सवाल करेंगे कि भाई एक तो आपकी विजन की वजह है कि आपका विजन क्यों है, उससे भी बड़ा सवाल है कि आप क्यों है दुनिया में, वाई डू यू एग्जिस्ट, वाई डू आई एग्जिस्ट, मैं क्यों, किधर गया ये एक तो आपके विजन की वजह है, उससे भी बड़ा वजह है कि आप दुनिया में क्यों है, वो उससे भी बड़ा सवाल है, वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आप क्यों है तो फिर आपका विजन भी फजूल है ना। तो आप क्यों है, इसका जवाब कहां से आएगा? आइडियोलॉजी से, साउंड आइडियोलॉजी से। साउंड आइडियोलॉजी का मतलब है महकम नजरिया, महकम अकायद। अब आइडियोलॉजीज दुनिया में बहुत सारे हैं। कैपिटलिज्म एक सरमाएदारा निज़ाम एक आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म है, फेमिनिज्म है, एथियस्ट लोग है जो अल्लाह को नहीं मानते, बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट है, और ईसाई है, यहूदी है, हर एक की अपनी आइडियोलॉजी है ना, अपने नज़रियात है। अब महकम जो होगा ना वो आइडियोलॉजी, अब महकम कौन सी आइडियोलॉजी है? वो इस्लाम है, ठीक है। अब इस्लाम क्यों है, अब इसके दलाइल है कि भाई इस्लाम क्यों है, अकली दलाइल भी है और नकली भी है, वो फिर बहस बहुत लंबी हो जाएगी। बहरहाल में ये यकीन है कि इस्लाम सबसे आला मजहब है, सबसे आला आइडियोलॉजी किसकी है? इस्लाम की।
تو ہم اسلام کی روشنی میں اپنی وجہ کو دیکھیں گے کہ کیوں میں دنیا میں ہوں، اور اسلام میں سب سے سپیریئر طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اور ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہی نے ہمیں بنایا ہے نا. دیکھو اس پین کو جس نے بنایا ہے، یا فرض کر لیں موبائل ہے جس کو آپ کے پاس، فرض کر لیں ندیم بھائی موبائل آ گیا نا، آپ گئے عبدالرحمن بھائی کے پاس، کہا یار یہ کیا چیز ہے؟ عبدالرحمن بھائی نے کوئی جواب دے دیا یار یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ گئے ولی صاحب کے پاس، ولی نے کہا نہیں یار اس نے غلط بتایا، یہ تو اس چیز کے لیے استعمال. آپ پریشان ہو گئے. آپ گئے بھائی بابر بھائی کے پاس، اس نے کہا نہیں دونوں نے غلط بتایا، اصل تو یہ ہے. آپ گئے عاطف بھائی کے پاس، اس نے کہا نہیں تینوں نے غلط بتایا، اصل تو یہ جو میں بتا رہا ہوں. تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے یار یہ کیا ہے، یہ موبائل اصل میں ہے چیز کیا ہے. تو اس کا آسان حل کیا ہے؟ ندیم بھائی کو کیا کرنا چاہیے؟ سر اس کے مالک سے پوچھنا چاہیے، جس نے موبائل بنایا ہے نا، جا کے اس سے پوچھے کہ یار یہ کس چیز کے لیے آپ نے بنایا ہے، تو وہ جو جواب دے گا وہ صحیح ہوگا نا. اب یہ جو سارے جواب دیں گے سارے غلط. تو ہمیں بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ ہی ہمیں صحیح جواب دے گا کہ آپ کس لیے پیدا کیے گئے. آپ کا الٹیمیٹ پرپز، بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک الٹیمیٹ پرپز ہوتا ہے، بنیادی مقصد ہوتا ہے. کہ بھائی فرض کر لے قلم ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ لکھنا. پنکھا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ہوا دینا. اگر اس کا بنیادی مقصد ختم ہو جائے، جیسے بی اے مارکر کام نہیں کرے تو فالتو ہے نا، پھر یہ کس کام. اسی طرح اگر انسان کا بنیادی مقصد ہی یا تو نہ ہو یا غلط ہو تو انسان نہیں ہے، فضول ہے وہ. تو ہمیں اپنا بنیادی مقصد معلوم ہونا چاہیے. تو بنیادی مقصد اللہ نے بتا دیا قرآن میں، سورہ ذاریات آیت نمبر 56 پارہ نمبر 27، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. اب عبادت، ابھی بعض ورڈز ایسے ہیں جو عربی اور اردو دونوں میں سیم ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا معنی الگ ہے. جیسے کہ صبر ہے، صبر ہمارے ہاں یہ اردو میں اس کا معنی کیا ہے کہ بھائی برداشت کرو. عربی میں صبر برداشت کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب ہے رک جانا، کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا. بس آ گئی بات. تو عبادت کا لفظ جب اردو میں بولا جاتا ہے تو عبادت اردو میں کس چیز کو بولتے ہیں؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. صرف اسی پہ ہم سمجھتے کہ جب عبادت کہا جائے گا تو صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آئے گا. حالانکہ اردو میننگ کے حساب سے، عربی میں جو عبادت کی میننگ ہے وہ اطاعت، فرما برداری، غلامی، بندگی. عبد کس کو بولتے ہیں؟ غلام. ٹھیک ہے، غلام. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلاموں کا رواج وغیرہ آرام سی بات تھی، غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے. تو اس وجہ سے عبادت کہا گیا کہ بھئی ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے کیا ہیں؟ غلام ہے. غلام کیا ہوتا ہے؟ اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کا مالک ہوتا ہے، اس کی جو مرضی ہوتی ہے وہی غلام کی مرضی ہوتی ہے، چاہے جو بھی ہو جائے. تو بھائی ہم کیا ہیں؟ ہم غلام ہیں. ہم نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، ٹھیک ہے. اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے نہیں سو سکتے، ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی مرضی سے نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ سو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم نے کھانا بھی ہے تو جو ہمارے مالک نے بتایا اسی طریقے سے کھانا ہے، پینا بھی اس طریقے سے پئیں گے جو ہمارے مالک نے بتایا ہے، کاروبار کرنا ہے اسی طریقے سے، شادی کرنی ہے اسی طریقے سے، فوتگی ہو جائے وہی طریقہ ہوگا جو مالک نے بتایا. تو مالک نے ہر چیز کا میں نے بتایا، یعنی فریم ورکس میں نے آپ کو سارے بتا دیے. ٹھیک ہے، تو ہم جو بھی ویژن بنائیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے آئیڈیالوجی میں یہ ویژن ٹھیک ہے یا نہیں. اگر ہم نے ویژن بنایا یار کہ میں ڈانس کلب کھولنا چاہتا ہوں کہ جہاں سب ڈانس کریں گے، ٹیلنٹ ہے لوگوں میں، ایک ٹیلنٹ آئے گا، تو یہ ویژن ٹھیک ہے؟ نہیں. کیوں؟
विजन तो है, क्लियर, बिल्कुल वाज़ेह। इस्लाम में नहीं। हाँ, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी के हिसाब से ये विजन नहीं ठीक है। समझ में आ रही बात? अब कोई कहे कि भाई मैं टिकटॉक स्टार बनना चाहता हूँ, ठीक है आप बन सकते हैं स्टार, लेकिन वो कहे यार कि मैं नंगा होकर टिकटॉक स्टार बनना चाहता हूँ, तो फिर हम कहेंगे ये विजन ठीक है? गलत, गलत है। क्यों? कि इस्लाम में नहीं होता। क्यों गलत है? ये हमारे आइडियोलॉजी में नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे आइडियोलॉजी में ये बिल्कुल गलत है कि भाई हमारे आइडियोलॉजी में कि अपने सदर को डांटना है। तो गर्ज ये तीसरी चीज क्या हो गई कि आइडियोलॉजी से हमें अपने मकसद का और अपने विजन की वजह का भी इल्म होना चाहिए। एक बात क्लियर है, बुनियाद समझ में आ गई। कोर में ये तीन चीजें हैं, विजन, पर्पस ऑफ विजन, आइडियोलॉजी। ये तीन चीजें भाई आतिफ साहब समझ में आ गई, ये बुनियाद है। अगर ये समझ में नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं। ठीक है, अब बुनियाद के बाद दूसरी चीज है कैरेक्टर, किरदार, सिफात। किरदार क्या है? सिफात का मजमुआ। ठीक है, अब इंसान में अच्छे सिफात भी होते और बुरे भी, पॉजिटिव भी होते, नेगेटिव भी होते। अब अगर हमने कामयाब होना है तो हमने पॉजिटिव सिफात को ज्यादा करने, नेगेटिव सिफात को कम करने और आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करने। ये आसान है। कामयाबी के ये हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर आप कैरेक्टरलेस आदमी, आपके पास कोई सिफत अच्छी है ही नहीं और आप कामयाब हो जाए। हाँ, दुनिया के लिहाज से हो सकता है आपके पास पैसा आ जाए, लोग आपको कामयाब समझे, ठीक है, दुनिया के हिसाब से हो सकता है लोग आपको कामयाब समझे और आप अपने आप को भी कामयाब समझो। लोग तो पैसे को कामयाबी समझते, लेकिन असल में पैसा तो कामयाबी नहीं है। मैंने इस पर बहुत सारे वाक़यात आपको सुने। कामयाबी क्या है कि इस दुनिया में भी जितने अल्लाह के हुकूक है, बंदे के हुकूक है, वो सारे हम अदा करें, उसमें अदल हो, ठीक है, और आखिरत में भी मज़ीद। जब आप ये अदल वाली ज़िंदगी गुजारोगे ना इस दुनिया में, आखिरत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब आप अल्लाह के हुकूक अदा कर रहे हो, अल्लाह के रसूल के कर रहे हो, सारे बंदों के, तो फिर इसका नतीजा क्या निकलेगा? जन्नत ही आएगा ना। समझ में आ रही बात? अब अच्छे सिफात कौन कौन से हैं बताएं? जी, वालिदैन की एहतराम करना, वालिदैन का एहतराम करना, और बीवी बच्चों का हक अदा करना, और अल्लाह का हक अदा करना, रसूल का हक अदा करना। माशरे में जो सिफात बताए, सिफात, ये सारे हक अदा करना, ये इसको एक हम कह सकते हैं अदा हुकूक। ये एक अच्छी सिफात।